28 ستمبر 1947 تنگی پارہ مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش کا حصہ ہے، اس میں شیخ حسینہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد شیخ مجیب الرحمن، جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک لڑی اور بعد میں وہ ملک کے پہلے صدر بنے۔ 1960 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں بطور طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا اور بعد میں اپنے باپ کے جیل میں جانے کے بعد ان کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ 1968 میں شیخ حسینہ نے بنگالی سائنسدان ایم اے وزیر میاں سے شادی کی۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن 1975 میں چند بنگالی فوجیوں نے ان کے باپ مجیب الرحمن اور ان کے خاندان کے تمام افراد کو قتل کر دیا، لیکن شیخ حسینہ بچ گئی کیونکہ وہ اس وقت بیرون ملک میں مقیم تھی۔ 6 سال بیرون ملک میں قیام کرنے کے بعد 1981 میں وہ بنگلہ دیش واپس آئی اور اپنے باپ کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو لیڈ کیا۔ 1990 میں آخری مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے استعفیٰ دینے کے بعد ملک میں جنرل الیکشن منعقد ہوئے، لیکن شیخ حسینہ کی سیاسی جماعت عوامی لیگ لیڈ میں نہ آ سکی، جبکہ وہاں کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے حکومت بنائی۔ شیخ حسینہ نے اس پر کرپشن کے الزامات لگائے اور حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 1996 میں شیخ حسینہ پہلی بار وزیر اعظم بنی اور ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کا پہلے وزیر اعظم کا دور 1996 سے لے کر 2001 تک ہے۔ اس کے بعد بنگالی نیشنل پارٹی نے پھر حکومت بنائی اور شیخ حسینہ پھر اپوزیشن میں آ گئی۔ 2007 میں ملک میں پھر سے مارشل لا ایمرجنسی لگ گئی اور 2008 میں دوبارہ جنرل الیکشن منعقد ہوئے، جس میں شیخ حسینہ ملک میں دوسری بار وزیر اعظم بنی اور اس بار ان کو فوج کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس کے بعد 2012، 2016 اور 2020 میں بھی شیخ حسینہ نے ملک میں کلین سویپ وکٹری حاصل کی۔ ان پر یہ الزام عائد تھا کہ وہ اپنے مخالفوں کو قید کرتی ہیں اور انہیں سیاسی بنیادوں پر سزائیں دیتی ہیں۔ یہ شاید اسی کا غصہ تھا کہ 2024 میں ان کے خلاف تمام لڑنے والے امیدواروں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، جس پر تمام سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ لیکن شیخ حسینہ واجد کی ملک سے بھاگنے کی وجہ سیاسی جماعتیں یا ان کے اپوزیشن نہیں بنی، بلکہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس بنے۔ دراصل دوستو بات یہ تھی کہ بنگالی اسٹوڈنٹس کا مطالبہ تھا کہ جو کہ ملک میں سول سروسز کے امتحانات ہوتے ہیں، اس میں فوج کا جو کوٹا 30% مقرر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بنگالی حکومت نے ان کی یہ مطالبات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر پورے بنگلہ دیش میں احتجاج اور مظاہرے ہونے لگے۔ 4 اگست کو انہوں نے پورے ملک میں سول نافرمانی کی تحریک چلائی اور 5 اگست کو ہی شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ملک چھوڑنے سے پہلے بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے انہیں 45 منٹ کا وقفہ دیا کہ وہ استعفیٰ دے کر باعزت ملک سے فرار ہو جائیں، جس پر انہوں نے فوراً استعفیٰ دیا اور ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر انڈیا روانہ ہو گئی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔